کو راضی کرے۔ اور پھر خصوصیت کے ساتھ یہ آخری عشرہ تو جہنم سے خلاصی کا ہے۔ ویسے بھی روزانہ حدیث میں ہے کہ روزانہ افطاری کے وقت 10 لاکھ جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالتا ہے۔ 10 لاکھ جب روزانہ ہے تو اندازہ لگا دے کہ اور پھر آخر عید کی رات اول دن سے آخر دن تک جتنے جہنمیوں کو نکالا اتنے عید کی رات جو ہے اتنے تعداد میں جو ہے نکال دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں بھی ہمارا بھی نام ہوگا۔ ہم بھی تو گناہگار ہیں، لیکن اللہ کے بندے اور اللہ سے امید تو ہے، یقین ہے اللہ سے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے رمضان، تاکہ مسلمان گناہگار مسلمان اپنے مغفرت کا سامان کر سکے۔ تو اس کے لیے آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، تو اس لیے ہم اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو جائیں، اپنے گناہوں کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ بس یہی جو ہے سبق ہے، یہی جو ہے بیان ہے، وہی واعظ اور نصیحت ہے کہ ہم حقوق اللہ بھی ادا کریں اور حقوق العباد کی ادائیگی۔ اگر کبھی کوتاہی ہوئی ہے تو دنیا ہی میں جو ہے وہ کمی کوتاہی پوری کر دے، معافی مانگ لے، یا وہ کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی کا غصب کیا ہوا ہے، وہ جو ہے اس کو واپس کر دی جائے۔ اور اللہ کے حقوق نماز روزہ وغیرہ تو وہ جو کسی سے کمی کوتاہی ہوئی ہے تو وہ بھی جو ہے آج ہی سے شروع کر دے۔ نمازوں کا ایک اندازہ لگا دے کہ میرے زندگی میں اتنے نمازیں جو ہے مجھ سے رہ گئی ہے اور موت کا تو کوئی پتہ نہیں، تو میں اپنی نمازیں پوری کروں گا۔ تو وہ ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھتا رہے۔ کسی نے رمضان کے روزے نہیں رکھے وہ تہیہ کر لے کہ مجھ پر جو روزے جتنے بھی جو ہے قضا ہے تو وہ میں رمضان کے روزے رکھوں گا۔ تو اسی طرح یہ حقوق اللہ ہے۔ اللہ چاہے تو ویسے بھی اللہ قادر ہے، معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بھیجا ہے، اس قانون کو فالو کرتے ہوئے جو ہے پھر اللہ سے معافی کی امید رکھے۔ انسان ایسا نہ کہے کہ اللہ غفور رحیم ہے، کرتا کچھ نہیں ہے۔ ہاں یقیناً اللہ تعالیٰ ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ چاہے تو کافر کو بھی جنت دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ سے کون پوچھ سکتا ہے۔ لیکن ایک اللہ کا قانون ہے، کافر کے لیے جنت نہیں ہے۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ قرآن کریم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو جو اس پر چلے گا، اس قانون پر چلے گا، وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا، اور جو اس قانون پر نہیں چلے گا تو وہ ناکام ہے، خسرت دنیا والآخرہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس کمی کوتاہی کو معاف فرمائیں، اور جو ہم نے عبادات کیے، قرآن کریم سنا اور تراویح کی نماز پڑھی، یقیناً ہم کمزور ہیں، ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ہم صحابہ کرام کی طرح جو ہے پڑھ رہے ہیں، یا جیسا کہ حق ہے اس طرح ہم ادا نہیں کر سکتے، ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ عالم ہے۔ لیکن اس فتنے کے دور میں، گئے گزرے دور میں جو ہے اتنی توفیق بھی دے دینا، یہ بھی انشاءاللہ قبولیت کی علامت ہے، اور انشاءاللہ اللہ سے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائیں گے۔ اب دعا کرتے ہیں، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین والعالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین الطیبین الطاہرین۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عساكر المسلمين أينما كانوا ومن كانوا، اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات. اللهم يا شافي الأمراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہماری طاعت کو قبول فرمائے. جو ہم نے قرآن کریم پڑھا، جو سنایا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اور جو ہم نے تھوڑی یعنی محنت کی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ تاکہ ہم صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کر سکے. اللہ ہمارے رمضان کے روزے قبول فرما. تراویح، تلاوت قرآن کریم، جو ساتھی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو دوسری طاعات میں مشغول ہے، اللہ تعالیٰ سب سے قبول فرمائے. عالم اسلام کی اللہ رحم فرما. جہاں مسلمان کافروں سے برسر بیکار ہے، یا اللہ تمام مسلمانوں کو فتح مبین نصیب فرما. یا اللہ مسلمان کو شوق شہادت، جذب جہاد نصیب فرما. مسلمان کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. دین اپنانے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت اپنانے کی اور اس کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. جن ساتھیوں نے محنت کی ہے، عبدالقیوم بھائی نے محنت کی پورے 20-22 دن، اور اس طرح ان ساتھیوں نے محنت کی، یہ مسلسل پابندی کے ساتھ آتے رہے، کھڑے رہے. ان کے لیے بھی جزا دعا فرمائے. اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ ان کے مال حال میں، اولاد میں ترقی نصیب فرمائے، کاروبار میں ترقی نصیب فرمائے. آپ سب کے جو بھی پریشان حال ہے، سب کی پریشانیاں دور فرمائے. ایک ساتھی نے فرمایا کہ اولاد کے لیے، نرینہ اولاد کے لیے، اس کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد صالح نصیب فرمائے. اور جن جن کی بھی اولاد نہیں ہے، اور خصوصاً نرینہ اولاد نہیں ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرمائے. اور جن کی اولاد ہے، اللہ ان کو نیک اور صالح بنا دے. جو ہمارے آبا و اجداد، ہمارے عزیز اقارب، رشتہ دار، مسلمان مقتدی جو دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ اس کا ثواب ان کے ارواح پر پہنچا. تمام صحابہ کرام کے ارواح پر پہنچا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روض اطہر پر پہنچا. اور آپ کے طفیل یا اللہ تمام مسلمانوں کے ارواح پر قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب پہنچا دے. یا اللہ جتنے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. جتنے بھی پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانی دور فرما. یا اللہ اسی طرح ہمیشہ رمضان کی رحمتیں، سعادتیں، برکتیں ہمیں بار بار نصیب فرما. یا اللہ ہمیں بار بار نصیب فرما. یا اللہ ہمیں قرآن کریم کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ محبت والا بنا دے. یا اللہ ہماری مغفرت فرما. اس قرآن کی خاطر رمضان جو پاک مہینہ ہے اور جو آخر عشرہ ہے، جہنم سے خلاصی کا ہے، اور یقیناً توبہ کرنے والے کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. اور آئندہ کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. ان ساتھیوں کے دل میں جو خواہشات ہے جائز، یا اللہ تعالیٰ سب کو پورا فرما. یا اللہ جو قرض دار ہے، ان کی قرض کی ادائیگی کے اللہ اسباب پیدا فرما. یا اللہ جو کاروباری حضرات پریشان ہیں، ان کے کاروبار میں حلال روزگار میں ترقی نصیب فرما، رزق حلال نصیب فرما. یا اللہ حرام رزق سے، حرام کمائی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرما. اور یا اللہ تعالیٰ حلال کمانے کی اللہ توفیق عطا فرما. جو دعائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی اپنی امت کے لیے اپنی لیے مانگی ہے، اللہ اس میں ہمیں بھی نصیب فرما. اور جن شر کی دعاؤں سے نبی علیہ السلام نے اپنے لیے، امت کے لیے شر سے حفاظت مانگی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا بھی اس میں حصہ نصیب فرما. یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہمیں معاف فرما. ہم درگزر کا معاملہ ہمارے ساتھ فرما. ہمارے پریشانی دور فرما، مشکلات آسان فرما. گھروں کو یا اللہ تعالیٰ دین کے نور سے منور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.